آپ دیکھیے یہودی بھی حق پہ نہیں، سعودی بھی حق پہ نہیں، وہابی بھی حق پہ نہیں، عیسائی بھی حق پہ نہیں، تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو ہی بتا دے حق پر کون ہے؟ تو حضرات اب قرآن جواب دیتا ہے سنو حق پر کون ہے، تو اب پوری سورت مبارکہ پڑھ لو، سورہ عصر کو پڑھ لو، اس میں جس کو پروردگار عالم نے حق پہ فرما دیا تو وہ حق پر ہے، اور جس میں جو یہ کام نہیں کرتا تو وہ حق پر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں سورہ عصر وہ سورت ہے کہ تنہا پروردگار عالم بنی نو انسانی کی، انسان و جنات کی ہدایت کے لیے صرف یہ سورت نازل فرما دیتا اور پورا قرآن نازل نہیں فرماتا تو یہ پوری بنی نو انسانی کے لیے، انسان و جنات کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ عصر میں ہم کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ کیا چیزیں؟ 4 چیزیں بتائی ہیں۔ جو بھی انسان ان 4 چیزوں کو مانے گا، 4 چیزوں کو فالو کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اور جو 4 چیزوں کو نہیں مانے گا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کی دنیا تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کے کسی بھی حال میں اچھی نہیں ہو سکتی۔ اب میرے بھائیو، اب میں آپ سے کہوں کہ ایک وشو ودیالیہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، جامعہ ہے، اس کے تمام طلبہ فیل ہیں تو آپ نہیں مان سکتے، کیونکہ ایک کلاس میں اگر 40 چھاتر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ میں سے 40 میں سے 40 کے 40 چھاتر فیل ہو جائیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ان میں سے اگر کتنے ہی فیل ہوں گے تو کم از کم آدھے تو پاس ہو ہی جائیں گے، لیکن جو اچھے نمبر لاتے ہیں تو پورا اسکول ٹاپ کر لیتے ہیں، پوری جامعہ ٹاپ کر لیتے ہیں، پورا اسٹیٹ ٹاپ کر لیتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہ ٹاپ کرنے والے 2-3 ہی ہوتے ہیں، لیکن ٹاپ ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو میرے بھائیوں 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے یا پھر 10 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، وہ طلبہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو طلبہ 24 سے 20 گھنٹے میں لڑکی بازی کرتے ہیں، جو اپنے بوائے فرینڈ سے جو لڑکیاں بات کرتی ہیں، جو گرل فرینڈ سے جو لڑکے بات کرتے ہیں، جو یووا بات کرتے ہیں 24 میں 20 گھنٹے، تو بتاؤ وہ کتنے نمبر لائیں گے؟ بتاؤ کتنے نمبر لائیں گے؟ میرے بھائیو، وہ ایک اسکول ٹاپ ہونا تو، ایک اسٹیٹ ٹاپ ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ 12 لاکھ 13 لاکھ بچوں میں وہ اپنے کلاس ہی میں ٹاپ ہو جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے پوری امت مسلمہ میں ان کے وقت میں وہ امیر المؤمنین بن جائیں، امیر اہل سنت بن جائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اپنے گاؤں میں اگر وہ عزت بنا لیں، سماج کے اندر اگر اچھی عزت بنا لیں، اگر ان میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ جو نوافل ہیں وہ الگ رہے، جو تصوف میں جو شریعت کے اوپر جو طریقت ہے، جو طریقت کے قانون ہیں اس کو فالو کریں، یہ تو بہت بڑی بات ہے طریقت، لیکن جو شریعت کو جو فالو کریں، 5 وقت کی جو نماز رکھی ہے اس کو ہی پڑھ لیں، یہی بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں، محبوب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جو شریعت کو بھی مانتے ہیں اور طریقت کو بھی مانتے ہیں، جو شریعت کے جتنے بھی قانون ہیں ان کو بھی فالو کر لیتے ہیں، اور جو شریعت کے اوپر جو قانون طریقت ہے اور معرفت ہے پھر اس کو بھی تمام قانون فالو کر لیتے ہیں، تمام قانون کو ماننے والے ہیں میرے بھائیو، فالو کر لیتے ہیں، تمام قید قانون کو وہ مان لیتے ہیں میرے بھائیو۔ جس طریقے سے آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ تصوف میں، علم تصوف میں، طریقت میں ایسی نماز ہوئے گی نہیں جس میں کسی غیر اللہ کا خیال آ جائے، جس میں دنیا داری کا خیال آ جائے تو ان کے نزدیک وہ نماز فاسد ہے۔ تو حضرات آپ 2 باتیں دیکھ لیجئے، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں 5 باتیں ماننا پڑ جائیں گی، 5 کوشچن کرنا پڑ جائیں گے۔
تو تب تو تمہیں ملے گی کامیابی، اور اگر تم نے 5 باتیں نہیں مانی تو تم کو کامیابی نہیں، پھر تم کو نرگ ملے گی، نرگ۔ میرے بھائیو، قرآن میں 4 باتیں تو اسی سورت مبارکہ میں دے دی۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو سب سے پہلا کوشچن جو کر لیتے ہیں، جو کامیاب ہو جاتے ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں۔ اور دوسرا کوشچن ہے وعملوا الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا کوشچن ہے وتواصوا بالحق، اور چوتھا کوشچن ہے وتواصوا بالصبر، اور 5واں کوشچن ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ چاروں کام کرو گے اور 5واں نہیں کرو گے تو تمہارے چاروں کام برباد ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، 5واں کام یہ بھی ہے، اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ہی ساتھ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو 5 کوشچن ہیں، اگر 5 کوشچن کرو گے تو میں عبد المصطفیٰ ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، اور ہندوستان اور پاکستان برصغیر میں جتنے بھی علماء ہیں وہ سب اس بات پہ گواہی دیں گے، جتنے بھی 5 کوشچن کر لیے تو وہ دنیا میں چاہے کامیاب ہو نہ ہو، دنیا میں اسے عزت کی نظروں سے دیکھا جائے نہ دیکھا جائے، جیسے کہ ذوالنون مصری، ان کی عزت کی نظروں سے دنیا میں نہیں دیکھا گیا، لیکن آخرت میں ایسی عزت ملے گی، ایسی عزت ملے گی میرے بھائیو، آپ کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو چوندوی کے چاند سے بھی کہیں زیادہ روشن ہوگا۔ آپ کے پاس میں دنیا میں کتنی عورتیں رہ سکتی ہیں؟ حد میں حد 4 رہ سکتی ہیں، لیکن آخرت میں اگر آپ نے 5 کوشچن کر لیے آپ کو ایسی بلندی ملے گی، ایسی بلندی ملے گی، آپ کے پاس میں 1 حور نہیں، 2 حور نہیں، 3 حور نہیں، آپ کا مقام جو ہے انبیاء کے پاس میں ہو جائے گا میرے بھائی، اتنی بڑی بلندی مل جائے گی۔ اگر آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی کلاس میں آپ پاس ہو جاتے ہیں، 12ویں کلاس میں آپ پاس ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کیا نوکری ملے گی؟ آپ کو فوج میں بھرتی مل سکتی ہے، آپ کو پولیس میں IPS آفیسر بن سکتے ہیں، BA MA کر لیا تو آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر ہیں آپ کو نوکری مل سکتی ہے، آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے تو میرے بھائیو آپ کو نوکری مل سکتی ہے، لیکن آپ کو نوکری تبھی ملے گی جب آپ کے نمبر اچھے ہوں گے، جب آپ کے نمبر اچھے ہوں گے، آپ کی ڈگریوں فرضی ہوں یا نقلی ہوں، آپ کے پاس میں کچھ گیان ہوگا۔ میرے بھائیو، پڑھے لکھوں کی آج بھی ضرورت ہے، جاہل گدھوں کی کہیں ضرورت نہیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں یہ 50 کروڑ یووا ایسے یووا ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہندوستان میں بہت سارے یووا ایسے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی کہاں ہے، اتر پردیش کی راجدھانی کہاں ہے، بہت سارے یووا 12ویں کلاس کے BA MA کرے ہوئے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہندوستان کی راجدھانی کہاں ہے، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور اس میں غلطی سب سے بڑی کس کی؟ ہندوستانی حکومت کی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہندوستان کی حکومت شکشا پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے میرے بھائیوں، 2% بھی اپنی GDP کا 2% پیسہ خرچ ہوتا ہے شکشا پہ، اور باقی جو 98% ہے وہ سب سیاست پہ خرچ ہو جاتا ہے، جب سب ووٹ بینک پہ خرچ ہو جاتا ہے، ریڈیو میں خرچ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، رنڈی بازی میں، شراب خوری میں 98% ہمارا خرچ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ہندوستان کی حکومت جو GDP میں کا اپنا 2% حصہ شکشا میں لگاتی ہے، جب 2% لگاتی ہے، جہاں پر ٹیچر ہونا چاہیے تو وہاں پر 5 ٹیچر لگاتی ہے، تو میرے بھائیوں تو وہاں پر ہمارے کالجوں سے، ہمارے وشو ودیالیوں سے بتاؤ کیا انسان بنیں گے یا گدھے نکلیں گے؟ جہاں پر ایک پرائمری اسکول میں جہاں پر 5 ٹیچر ہونا چاہیے وہاں پر 1 ٹیچر ہوتا ہے میرے بھائیوں، شکشا پہ پیسہ ہمارا اتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کا ہندوستان کا جو کیندری سرکار ہے، جو ہماری جو ایک راج کی سرکار ہوتی ہے، ایک کیندری کی سرکار جو ہوتی ہے، تو کیندری سرکار کا جو شکشا منتری ہوتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ بھی انگوٹھا چھاپ بنتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمارے ہندوستان کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے GDP کا جو 2% پیسہ کس میں خرچ ہوتا ہے، جس طریقے سے پاکستان میں
90% GDP का पैसा लड़ाई झगड़े में खर्च कर देते हैं। बाकी पाकिस्तान की जनता मरे या कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें लड़ने से मतलब है। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में चाहे सब जानवर बन जाएं तो मेरे भाइयों उन्हें कोई मतलब नहीं, सब बेरोजगार हो जाएं उन्हें कोई मतलब नहीं, मगर उनकी कुर्सी नहीं जाना चाहिए, उनकी कुर्सी खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे भाइयों, ये अपनी एक मेरे भाइयों लोकसभा इलेक्शन में अपनी GDP का, हिंदुस्तान की GDP का 72% उसमें पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन ये शिक्षा में पैसा खर्च नहीं कर सकते। भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे छात्र 12वीं क्लास के छात्र अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो वो IPS ऑफिसर बन सकते हैं, BA MBA कर लिया तो वो टीचर बन सकते हैं, लेकिन घूस के दिए बिना नहीं बन सकते, वो भी नहीं बन सकते, घूस देना पड़ जाएगी।